یوم آزادی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب کیسر اعجاز چٹھا۔ السلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو، اور بالخصوص منتظمین اور معزز مہمان جناب شمشاد صدیقی صاحب کو، عاطف بھائی کو، ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب کو۔ اور یوم آزادی کا دن جس طرح پوری دنیا میں پاکستانی منا رہے ہیں، اور پاکستانیوں کے سامنے جس طرح پاکستان کی مسائل اور پاکستان کی جو تکالیف ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہیں۔ بہت تھوڑے وقت میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے معزز مہمان یہاں پہ ہیں، ہمیں ان کو سننا چاہیے۔ ساری بات جو میں کہنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی کہی، ہمارے کریم بھائی نے بھی وہی کہی کہ آج وقت ہے، آج دشمنوں کو بتانے کا وقت ہے کہ نہ ہم بلوچی ہیں، نہ ہم سندھی ہیں، نہ ہم پختون ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، ہم صرف اور صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ کیونکہ میرے پاکستان کو 70 سال سے کھوکھلا کیا تو ان نعروں نے کیا جو کریم بھائی نے کہا کہ ہم بلوچی بن گئے، ہم سندھی بن گئے، ہم پٹھان بن گئے، ہم سرائکی بن گئے۔ اور میرے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آج کوئی سرائکی کی زبان کی بنیاد پر علیحدگی بنا رہا ہے، کوئی مہاجر کے نام پہ علیحدگی بنا رہا ہے، کوئی کشمیری کے نام پہ علیحدگی بنا رہا ہے۔ ہم پاکستانی اگر بن گئے تھے تو ہم نے تحریک آزادی پاکستان میں دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا جو وجود تھا وہ لا کے دنیا کو دکھا دیا تھا۔ تو آج یہ عہد کریں کہ ہم اس پاک وطن کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے، یہ آج سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس طرح ڈاکٹر صاحب نے قرارداد پیش کی تو میں ڈاکٹر صاحب کے گوش گزار کروں گا اس قرارداد کو بھی پیش کریں کہ آج سے ہم پاکستانی بننے کا عہد کریں۔ آج سے ہم سیاست سے بالاتر ہو کر، ہم اپنی تفکرات سے بالاتر ہو کر، زبانوں سے بالاتر ہو کر ہم پاکستانی بننے کی بات کریں۔ اگر ہم پاکستانی بن گئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ہم اپنے دھڑوں کو ختم کریں۔ اور میں یہاں پہ ایک چیز کا وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں 14 اگست کے حوالے سے بہت سی تنظیموں نے مجھے بلایا اور بہت سی سیاسی جماعتوں نے بھی بلایا، لیکن میں کسی سیاسی جماعت کے فورم پر نہیں گیا۔ کیوں؟ ہر سیاسی جماعت کے فورم پر ایک ہی بات ہوتی ہے، گھما پھرا کے سیاست، گھما پھرا کے سیاست۔ لیکن پاکستان سرزمین پارٹی نے جب انویٹیشن دیا میں آیا، کیونکہ ایک تو بات ہوگی میرے جھنڈے کی، ایک تو بات ہوگی میرے وطن کی، ایک تو بات ہوگی پاکستانی کی۔ نہ یہاں پہ بات ہوتی ہے گھروں کی، نہ یہاں پہ بات ہوتی ہے گروپوں کی، نہ یہاں پہ بات ہوتی ہے تفرقوں کی، اور نہ ہی یہاں پہ بات ہوتی ہے انتشار پسندی کی۔ میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو جب بھی سنا، وہ کہتے ہیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور آج ضرورت بھی پاکستان سے جوڑنے والوں کی ہے، نہ کہ پاکستان سے توڑنے والوں کی۔ پاکستان سے توڑنے والوں کا حال دنیا نے دیکھ لیا۔ میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ میں اس چیز کا برہملہ اور اوپنلی بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے بچے بچے کو عرفہ کریم رندھاوا کا پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو عزیز بھٹی شہید کا پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو راشد مناز کا پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو پاکستان کے ہیروز کا پتہ ہے، لیکن شاید پاکستان کے بچے کو جنیجو کا نہ پتا ہو۔ یہ پاکستان کی نوجوان نسل سیاستدانوں کو بھول جاتی ہے، لیکن پاکستان کے محسنوں کو نہیں بھولتی۔ پاکستان کے ہر اس محسن کو کہ جس کے سینے میں پاکستان دھڑکتا ہے، جس کی سوچوں میں پاکستان بستا ہے، اور جس کی آنکھوں کا نور پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں۔ آپ لوگ کراچی سے موسٹلی جو ہمارے کراچی کے لوگ ہیں ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے، کراچی نے لاشیں اٹھائیں، کراچی نے بھتہ خوری کا الزام اپنے سر پہ لیا، کراچی نے اپنے آپ کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، لیکن آج بھی آپ لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو آپ سب کو سلام ہے، اپنے جنگوں کو سلامت رکھیں۔ آخری بات، میں اپنے پاکستان کے ان خاندانوں کو جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام کہ وہ لٹے پٹے سے قافلے جو وطن بنا کر چلے گئے، وہ لٹے پٹے سے قافلے جو وطن بنا کر چلے گئے، جو نہ رک سکے نہ جھک سکے، جو نہ رک سکے جو نہ جھک سکے، جو چمن سجا کر چلے گئے، ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔